بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کیے جا رہا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے ہی وطن سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی جو مسلمان ہیں، فلسطین میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ اپنے وطن میں رہے، اپنے ملک میں رہے، یعنی فلسطین میں رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں مسلمانوں نے اس خطے پر 1300 سال تک حکومت کی، اور جب آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں گے، یہ اسرائیلی اور یہودی 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے شروع تک دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کے باعث نفرت و حقارت کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر، اسرائیلیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے کبھی نہ کبھی اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کیا ہے۔ یہ اسرائیلی یہودی لوگ 627 عیسوی میں سرزمین حجاز سے اور 890 عیسوی میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے بھی نکالے جانے کے بعد 920 عیسوی میں انہوں نے اسپین میں پناہ لی۔ 1110 عیسوی میں اسپین نے انہیں نکال باہر کیا۔ 1290 عیسوی میں انگلینڈ سے نکالے جانے کے پر فرانس میں پہنچے، لیکن صرف 16 سال بعد فرانس نے بھی ان کی شرانگیزیوں سے تنگ آ کر 1306 عیسوی میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ وہاں سے بیلجیم پہنچے، پھر اس کے بعد دوبارہ فرانس پہنچے، فرانس میں پناہ لی، لیکن فرانس نے انہیں دوبارہ ملک بدر کر دیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کو اپنا مسکن بنایا۔ 1442 عیسوی میں انہوں نے روس کا رخ کیا۔ 1510 عیسوی میں روس نے انہیں اٹلی کی طرف دھکیل دیا۔ 1540 عیسوی میں یہ لوگ جرمنی چلے گئے اور وہاں سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کا رخ کیا اور بحیثیت ذمی یہاں آ کر بس گئے۔ بدلتی دنیا میں انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس و صنعت کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے قدم جمانا شروع کیے، لیکن یہ یہودی اپنی سازشوں کی بنیاد پر ہمیشہ زیر عتاب رہے، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر و غضب بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے، سرے بازار ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ 70,000 یہودی بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یعنی یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیلی دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے رہے اور تمام عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر یہاں امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کے بدلے میں ہمیشہ احسان فراموشی کی بدترین مثالیں قائم کی۔ یہود گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہود گزشتہ 1 صدی سے فلسطین میں یہودی آبادکاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ 1170 عیسوی میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا۔ 1750 عیسوی میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی۔ 1918 عیسوی میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے۔ 1922 عیسوی میں یہ تعداد بڑھ کر 82,000 ہو گئی۔ 1925 عیسوی میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر فلسطین میں بسائے گئے۔ 1936 عیسوی تک بیرون ملک سے آنے والے، دوسرے کنٹریز سے آنے والے یہودیوں کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4.5 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی۔ اور 1948 عیسوی میں نقل مکانی کر کے دوسرے ملک سے آنے والے، مختلف ممالک سے فلسطین آنے والے یہود نے یہودی آبادی کو 6,46,000 تک بڑھا دیا۔ اور یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آبادکاری میں، یہودیوں کی بستیاں آباد کرنے میں، یہودیوں کو بسانے میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی، مال کے ذریعے ان کی مدد کی، بھاری رقم اور پیسوں کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدی۔ اور آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے بسی سے اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور اسرائیل کی حدود اربع دن بدن ہر سمت پھیلتی جا رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت و ناموس کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اسکول کالج اور ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی سر عام پامالی کی جا رہی ہے۔ یعنی جب سارے ملکوں نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے اپنے ملک سے نکال دیا، اپنے ملک سے بھگا دیا، تو مسلمانوں نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو پناہ دی، اپنے ملک میں بسایا، اور آج عالم یہ ہے کہ وہی مسلمان اپنے ملک میں بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کی ہی زمین پر انہی کا خون کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی تاریخ رہی ہے کہ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر، ان کی شرانگیزیوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے اپنے ملک سے کبھی نہ کبھی ضرور نکال باہر کیا ہے، اور بالآخر یہ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر وہاں اس مسلمانوں نے پناہ دیا، خلافت عثمانیہ میں پناہ ملی، اور مسلمانوں نے جو احسان کیے، ان احسانات کے بدلے میں ہمیشہ احسان فراموشی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں۔ تو یہ ہے یہودیوں کی حقیقت، یہ ہے یہودیوں کی تاریخ، جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہونے والی قوم یہ یہودی قوم ہے، یہ اسرائیلی قوم ہے۔ اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں پر خاص فضل و کرم فرمائے، اور فلسطینیوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے، ان کی عزت و آبرو ایمان اور ان کے مکانات کی اللہ حفاظت فرمائے، مقدس مقامات مسجد اقصی بیت المقدس کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، آمین۔